نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں چند اشعار بارگاہ رسول میں توشہ آخرت بنانے کے لیے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، آپ حضرات بغور سماعت کریں۔ ضیائے مصطفیٰ ہر سمت پھیلی ہے بہاروں میں، ضیائے مصطفیٰ ہر سمت پھیلی ہے بہاروں میں، گلوں میں بن کے خوشبو نور بن کے چاند تاروں میں، گلوں میں بن کے خوشبو نور بن کے چاند تاروں میں، اور نبی کے دم سے ہی رونق تیری باقی ہے دنیا، نبی کے دم سے ہی رونق تیری باقی ہے دنیا، بھلا رکھا ہے کیا ان کے سوا تیرے نظاروں میں، بھلا رکھا ہے کیا ان کے سوا تیرے نظاروں میں، اور کھینچا جاتا ہے دل سارے جہاں کا جانب طیبہ، کھینچا جاتا ہے دل سارے جہاں کا جانب طیبہ، خدا جانے کشش کیسی ہے طیبہ کی بہاروں میں، خدا جانے کشش کیسی ہے طیبہ کی بہاروں میں، اور گلستان مدینہ کی نرالی شان و عظمت ہے، گلستان مدینہ کی نرالی شان و عظمت ہے، کہ گل تو گل بڑی زینت بسی ہے اس کے خاروں میں، کہ گل تو گل بڑی زینت بسی ہے اس کے خاروں میں، زمین و آسماں کیا ہر جہاں میں ان کے چرچے ہیں، زمین و آسماں کیا ہر جہاں میں ان کے چرچے ہیں، فضائل خود بیاں جن کے ہوئے قرآن کے پاروں میں، فضائل خود بیاں جن کے ہوئے قرآن کے پاروں میں، کبھی سورج پلٹ آیا کبھی چل کر شجر آیا، کبھی سورج پلٹ آیا کبھی چل کر شجر آیا، بڑے اسرار پوشیدہ ہیں آقا کے اشاروں میں، بڑے اسرار پوشیدہ ہیں آقا کے اشاروں میں، دل عاشق کو کیا بھائے گی دنیا کی یہ رعنائی، دل عاشق کو کیا بھائے گی دنیا کی یہ رعنائی، کہ دل اٹکا ہوا ہے ان کے روضے کے میناروں میں، کہ دل اٹکا ہوا ہے ان کے روضے کے میناروں میں، اور کرامت عاشقان مصطفیٰ کی یہ بتاتی ہے، کرامت عاشقان مصطفیٰ کی یہ بتاتی ہے، خدا کی طاقتیں مضمر تھیں ان تقوی شعاروں میں، خدا کی طاقتیں مضمر تھیں ان تقوی شعاروں میں، نہال آقا کو اپنے جیسا کہنے والوں کو چھوڑو، نہال آقا کو اپنے جیسا کہنے والوں کو چھوڑو، رہیں گے روز محشر وہ گروہ شرمساروں میں، رہیں گے محشر میں وہ گروہ شرمساروں میں۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک اور پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل انسانیت سسک رہی تھی، حیوانات بھی منتظر تھے کہ کوئی تو ایسا آئے جو ہمارے حقوق کو لوگوں کو بتلائے۔ عورتیں، بچیاں جن پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، سبب کیا تھا؟ عار کی بنا پر، یہ بڑی ہوں گی دوسروں سے نکاح کرنا پڑے گا،
شادی کر کے ہمارے گھر سے رخصت ہو جائیں گی، اس لیے بچپن ہی میں ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ انسانیت چیخ چیخ کر رب العالمین سے دعا کر رہی تھی کہ پروردگارہ پالنہارا اپنے حبیب کو اس کائنات میں جلوہ فرما دے، ان کی تشریف آوری مقدر کر دے ہمارے لیے، تاکہ ان کے ذریعے سے ساری کائنات کو ہمارے حقوق کا پتہ چلے، ہماری عظمت لوگوں کے سامنے نکھر کر آ جائے کہ جن بچیوں کو تم زندہ درگور کر دیتے ہو، وہی بچیاں ایک دن عالم شباب میں جب آتی ہیں تو عورتوں کے دلوں کا سکون اور قلب کا قرار بنتی ہیں، اور انہی سے تمہاری نسل پروان چڑھتی ہے۔ یہ انبیاء اعظام، یہ اولیاء اعظام کیا آسمان سے اتارے گئے ہیں؟ ان کی بھی کوئی نہ کوئی ماں ہے، اور وہ بھی کبھی نہ کبھی بچی ہی تھی، تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کیا سبب تھا؟ آپ کی بھی ماں ہے، لیکن ایسی ماں ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے ان کی قسمت پر، ان کی تقدیر پر رشک کرتے ہیں، اور جب آپ تشریف لے آئے تو دنیا کی ساری بچیاں، ساری عورتوں نے کہہ دیا کہ ہمارے حقوق کا پاس و لحاظ کرنے والا اس دنیا میں تشریف لے آیا ہے۔ انسانیت مسکرا اٹھی، وہ بچیاں جو زندہ درگور کی جاتی تھی، ان کی عظمت کو لوگوں کے سامنے بتلایا، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ان کی عظمت کو پہچانو، یہ تمہاری جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہیں۔ وہ شان ہے ان بچیوں کی، آج تم انہیں زندہ درگور کر رہے ہو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی عظمت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، لوگوں کو بتلایا ہے کہ خونی رشتے کیا ہوتے ہیں اور ازدواجی زندگی کیا ہوتی ہے، تعلقات، رشتے ناطے کیا ہوتے ہیں، تب لوگوں کو اس کی اہمیت، اس کی عظمت سمجھ میں آئی اور اپنی اس حرکت سے باز آ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص اسلام قبول کرنے کے لیے جب بارگاہ رسول میں آیا ہے اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں، بہت عظیم گناہ کیے ہیں۔ آقا نے فرمایا کیا؟ کہا میں نے کئی بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے میرے آقا، کیسے مجھے معافی ملے گی؟ یہ کون شخص ہے؟ یہ وہی ہے جو دور جہالت میں، دور جاہلی میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرتا تھا، لیکن آج آقا کے سامنے آ کر آنسو بہا رہا ہے۔ کیوں؟ تب تک اسے اس کی عظمت کا پتہ نہ چلا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ہیں اور ان کی شان و عظمت بتلائی ہے، ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ بتلایا ہے، تو آج وہ آقا کے سامنے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگا رہا ہے، آنکھیں اشک بار ہیں، رو رہا ہے اور اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے کہ میرے آقا میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کیسے مجھے معافی ملے گی؟ آقا نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کر لو گے، پہلے کہ تمہارے جتنے بھی بڑے گناہ تھے سب کے سب منہدم ہو جائیں گے، کالعدم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ اس کے دل کو راحت ملی، قلب کو قرار نصیب ہوا، کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ماں باپ کی عظمت بتلا رہا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اس کے بارے میں بتلا رہا ہے۔
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اپنی بات ایک جملے میں ختم کر دی۔ وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے رب نے فرض قرار دے دیا ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرو۔ بات ختم۔ اب جب والدین کی بات آئی ہے تو کئی جملے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، والدین میں سے جب کوئی ایک شخص بڑھاپے کو پہنچ جائے، سن رسیدہ ہو جائے، معمر ہو جائے، اس کی عمر زیادہ ہو جائے، بڑھاپے کی منزل سے گزرنے لگے، اور کلاہما، یا دونوں باحیات ہوں، دونوں بوڑھے ہو چکے ہوں، سن رسیدہ ہو چکے ہوں، معمر ہو چکے ہوں، تو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تم ان دونوں کے لیے کبھی اف نہ کہنا، ولا تنهرهما، ان کو ڈانٹنا نہیں۔ قرآن کا مزاج دیکھیے، پروردگار عالم جانتا ہے کہ جب بندہ سن رسیدہ ہو جاتا ہے، معمر ہو جاتا ہے، اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، بچوں کے جیسی باتیں کرنے لگتا ہے، اور زیادہ جب عمر ہو جاتی ہے تو بعض تو خبط الحواس ہو جاتے ہیں کہ عقل کام نہیں کرتی، دماغ کام نہیں کرتا، ایک ایک بات کتنی بار پوچھتے رہتے ہیں۔ قرآن یہ مزاج دے رہا ہے کہ مسلمانوں خبردار خبردار، والدین اگر اس عمر میں پہنچ جائے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اگر تم سے بار بار کوئی بات پوچھنے لگے، تم نے ایک بار بتلا دیا، بھول گئی، ذہن سے وہ بات نکل گئی، پھر والد محترم پوچھ رہے ہیں، پھر تم بتلا دو، سہبارہ پوچھ رہے ہیں، سہبار بتلا دو، چوتھی بار پوچھے 4 بار بتلا دو، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کبھی ان کے لیے اف نہ کہنا اور کبھی ڈانٹنا نہیں کہ ایک بار میں نے بتا دیا، بار بار آپ اسی بات کو پوچھتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی نظروں کا مشاہدہ ہے کہ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے، بعض لوگ ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے ہوش و حواس پہلے کے جیسے نہیں رہ جاتے، بچوں کی محبت ہے، ان کے دل میں موج زن رہتی ہے، ہر گھڑی بال بچوں کی فکر رہتی ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، اللہ اور رسول کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی بڑی فکریں رہا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بچے نظر نہیں آتے تو وہ بار بار پوچھنے لگتے ہیں کہ فلاں دکھتا نہیں ہے، کہاں گیا ہے، کس کام سے گیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ فکر ہے، ان کا خون ہے، انہوں نے پالا ہے، پوسا ہے، اپنا خون جگر پلایا ہے، اس لیے فکر ہے ان کو۔ بچوں کو بھی ایسے ہی محبت ہونی چاہیے۔ یہ میرے والد محترم ہیں، میری والد محترمہ ہیں، ان کے لیے ہرگز اف نہ کہو، اور کبھی بھی ان کو ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پھر قرآن کہتا ہے ان سے کریم باتیں کرو، اچھی باتیں کرو، نرم گفتگو ہو، نرم لہجہ ہو، محبت کے انداز میں باتیں کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان دونوں کے لیے اپنی رحمت کے بازو کو پھیلا دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار قرآن کریم میں کہہ رہا ہے۔ اپنی بات ایک جملے میں ختم کر دی، والدین کی باتیں آئی ہے تو بار بار تاکید کرتا جا رہا ہے کہ انہیں ڈانٹنا نہیں، ان کے لیے اف نہیں کہنا، ان کے لیے
کریم باتیں کرنا، ان سے نرم گفتگو کرنا، ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو کو پھیلا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اب اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ اپنی رحمت کے بازو کو ان کے لیے پھیلا دو، اور پھر کیا کرو؟ اللہ سے دعا کرو، پروردگار سے کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ساری کائنات کے پالنہار، رب ارحمہما، ہمارے ان ماں باپ پر، ہمارے والدین پر رحم فرما، کرم فرما۔ اور کس طرح رحم فرما؟ کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا ہے، مجھ کو پالا ہے، پوسا ہے، اور ہر پل ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ تھا، ان کا کرم کا معاملہ تھا، لطف کا معاملہ تھا۔ پروردگار بڑھاپے میں تو ان پر بھی لطف و کرم فرما، رحم فرما، ان کے ساتھ مزید کرم فرما پروردگار، ان کے لیے یہ دعا کرو۔ آج کون ہے جو دعائیں کرتا ہے؟ یہ والدین بہت عظیم دولت ہیں، ایسی عظیم دولت ہیں کہ ان کی دعا سے تمہاری جنت بن سکتی ہے اور ان کی ناراضگی سے تمہاری جہنم بن سکتی ہے۔ تمہاری جنت اور جہنم گویا ان کی رضا اور ان کی نفرت پر موقوف ہے۔ واقعات تو ایسے ملتے ہیں تاریخ میں کہ بڑے بڑے عابد و زاہد بھی تھے، لیکن ماں ناراض ہو گئی تو ان کی عبادت انہیں کام نہیں آتی، سب کے سب دھری رہ گئی۔ خدا ناراض، اس کے رسول ناراض، کیوں؟ اس لیے کہ ماں ناراض ہے۔ ماں ناراض ہے تو خدا ناراض ہے، ماں خوش ہے تو خدا خوش ہے۔ اس سلسلے میں بڑا ہی نصیحت آمیز واقعہ حضرت علقمہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بڑے پیارے صحابی رسول، جلیل القدر صحابی رسول، بڑے عبادت گزار، تقوی شعار، متقی و پرہیزگار، نفل نمازیں فرائض کے ساتھ ساتھ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوتیں خوب کیا کرتے تھے، نفل فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی بہت رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب آخر وقت آیا ہے، بیمار پڑے ہیں، ماں کسی وجہ سے ناراض ہو گئی، آخر وقت ہے، کلمہ کی تلقین کی جا رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا جا رہا ہے۔ غور کرو مسلمانوں، یہ صحابی رسول ہیں، ان کی آنکھوں نے دیدار رسول کیا ہے، اللہ کے رسول سے فیض حاصل کیا ہے، لیکن ایسے مبارک صحابی رسول کا حال یہ ہے کہ زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ ماں باپ کے لیے اف نہ کہو، ماں باپ کبھی ناراض نہ ہو۔ تو دیکھو واقعہ یہ بتلا رہا ہے کہ اگر ماں ناراض ہو گئی، باپ ناراض ہو گئے تو تم لاکھ بڑے عابد و زاہد ہو، تمہاری عبادتیں تمہیں کام نہیں آ سکتی۔ کلمہ زبان سے جاری نہیں ہوتا۔ صحابہ اخیار پریشان ہیں، حیران ہیں کہ ایسی عظیم شخصیت حضرت علقمہ کی، اتنے بڑے صحابی رسول، عابد و زاہد، متقی و پرہیزگار، اور زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ بارگاہ رسول میں خبر بھیجی گئی، یا رسول اللہ، حضرت علقمہ کا آخری وقت ہے، ہم لوگ کلمہ کی تلقین فرما رہے، کلمہ پڑھا رہے، لیکن زبان میں کلمہ کے لیے جنبش نہیں ہوتی، کلمہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ آقا نے اتنا سنا، سمجھ گئے
کہ کون سی چیز اس وقت حجاب بنی ہوئی ہے، کون سی چیز اس وقت کلمے کے درمیان حائل ہوئی ہے کہ ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ یہ والدین کی ناراضگی وہ عظیم گناہ ہے کہ آخر وقت میں کلمے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، تو زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا، اور اگر ماں ناراض رہ گئی تو بہت خوف اس بات کا ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ بارگاہ رسول میں جب یہ بات پہنچی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا، کیا علقمہ کے والد اور والدہ باحیات ہیں؟ کہا گیا یا رسول اللہ ان کی والدہ باحیات ہیں۔ کہا تو ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ سرکار تشریف لائے، ان کی والدہ حاضر ہوئی۔ فوراً آپ نے کہا کہ آپ علقمہ سے راضی ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں علقمہ سے راضی نہیں ہوں۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا جب سے علقمہ کی شادی ہوئی ہے یہ اپنی بیوی کا کہا مانتے ہیں اور میرا کہا نہیں مانتے۔ آقا نے فرمایا تم علقمہ کو معاف کرتی ہو کہ نہیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں انہیں معاف کروں، اس لیے کہ میرے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے۔ آقا نے فرمایا بلال لکڑیاں اکٹھا کرو۔ اتنا سننا تھا کہ دیکھو یہ ماں ہے، ماں کی ممتا ایسی چیز ہے کہ بیٹا لاگ ستاتا ہے ماں کو، لیکن ماں ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ بچے کی معافی کو فوراً بھلا دیتی ہے اور گلے لگا لیتی ہے۔ جو ہی آقا نے فرمایا کہ بلال لکڑیاں اکٹھا کرو، حضرت علقمہ کی والدہ کہتی ہیں یا رسول اللہ لکڑیاں کیا ہوں گی؟ آقا نے فرمایا ہم لکڑیوں کو جلائیں گے اور جب شعلہ بھڑک اٹھے گا اس میں علقمہ کو ڈال دیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ علقمہ کی ماں تڑپ گئی، بے چین ہو گئی، دل بے قرار ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ ماں کے سامنے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے، ماں کیسے برداشت کر پائے گی میرے آقا؟ کہا تو تم دنیا کی آگ میں جلنا برداشت نہیں کرو گی، کل تمہاری ناراضگی کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ اتنا سننا تھا کہ فوراً حضرت علقمہ کی والدہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو حاضر ناظر جان کر تمام حاضرین کی موجودگی میں اللہ کو حاضر ناظر مان کر میں نے علقمہ کو معاف کیا، میں علقمہ سے راضی ہوں۔ جیسے ہی آقا نے ان کے یہ کلمات سنے، مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے اس سے اندازہ لگائیے۔ امت کی بگڑی بنانے والے آقا، ایک ماں ہے اور ایک آقا نامدار ہے۔ ماں ناراض ہے، اس کی ناراضگی سے خدا کی ناراضگی ہاتھ آ سکتی ہے۔ آقا ہے کہ اپنی امت کے لیے کوشاں ہے، یہ جہنم کا لقمہ نہ بننے پائے، جنت اس کا ٹھکانہ ہو۔ ماں کو راضی کر رہے ہیں اور ماں کو خوش کر رہے ہیں، اور یہ طریقہ اختیار کیا کہ تم دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو جہنم کی آگ میں کیسے جلتا ہوا برداشت کر پاؤ گی؟ بالآخر علقمہ کی والدہ نے جو ہی کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کیا، میں راضی ہوں علقمہ سے، آقا گویا کہ اسی جملے کے منتظر تھے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا ہے فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو علقمہ کا کیا حال ہے۔ صحابہ اخیار جب جاتے ہیں کلمہ کی تلقین کی جا رہی ہے، کلمہ زبان سے پڑھتے جا رہے ہیں اور
کلمہ حق پر آپ کا خاتمہ ہوتا ہے، جس میں سے روح پرواز کر جاتی ہے، ایمان و اسلام پر آپ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تجدید و تدفین میں آپ حاضر رہے۔ جب مٹی دے لی گئی، آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ سنو، من فضل علی امہ زوجتہ، جس شخص نے اپنی ماں پر اپنی بیوی کو فضیلت دی، اس پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عقدہ کشائی فرما دی کہ یہ ہے ماں اور باپ، کہ سب سے بڑھ کر تمام انسانوں میں اللہ کے رسول کے بعد ان کی فضیلت ہے۔ ان کو ماننا ہوگا، ان سے محبت کرنی ہوگی۔ اگر یہ ناراض ہو گئی تو تمہاری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، دونوں جہان میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ اس لیے ان کا ادب و احترام کرو، ان کو تمہاری باتوں سے، تمہارے عمل سے کسی بھی طریقے سے ان کو ٹھیس نہ پہنچنے پائے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے والدہ کی ناراضگی اور اس ناراضگی کا یہ اثر۔ اور جب والدہ خوش ہوتی ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ جنت میں نبی کے ساتھ اس بیٹے کو رفاقت کا شرف حاصل ہوتا ہے، جس کی والدہ اس سے خوش ہو گئی۔ صاحب مفاتیح الجنان نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کی کہ رب ارنی جلیسی فی الجنہ، پروردگار جنت میں میرا رفیق میرے ساتھ کون رہے گا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اسے دکھلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، تم فلاں شہر میں، فلاں علاقے میں ایک قصاب دکاندار ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کے فرمان کے مطابق وہاں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد اس کی دکان کے قریب کھڑے تھے۔ شام کا وقت تھا۔ جب اپنی دکان اس نے بڑھائی ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا اور اپنے زنبیل میں، اپنے تھیلے میں رکھا اور گھر کی طرف چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، کیا آج میں تیرا مہمان بن سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آئیے میرے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چلے۔ جب وہ شخص گھر پہنچتا ہے، گھر پہنچنے کے بعد ہاتھ دھلا اور اس گوشت کو کاٹا، شوربہ دار، سالندار گوشت تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے اس کو پکایا۔ لذیذ تیار کرنے کے بعد اندر کمرے میں گیا اور کمرے سے ایک بڑا سا تھیلا لایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ جس کو پروردگار عالم نے جنت میں میرا رفیق بنایا ہے، آخر اس کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے جنت میں میری رفاقت کا اسے شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جب وہ شخص وہ جھولا لاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بہت عمر دراز، سن رسیدہ اور ایسی معمر خاتون ہے، اتنی زیادہ عمر ہو چکی تھی کہ فرماتے ہیں کہ فرخ الطائر، پرندے کے چوزے کے جیسا ان کا جسم ہو گیا تھا، بالکل سکڑ گئی تھی، اب بیٹھنے کی بھی تاب و طاقت نہیں تھی۔ تو وہ شخص اپنی والدہ کو اس جھولے میں رکھ کر کھونٹی سے ٹانگ دیتا تھا۔
ان کے لیے ایسا انتظام کیا تھا کہ ان کو اسی میں آرام ملتا تھا، اس لیے وہ ایسا کرتا تھا۔ اب سالن تیار کرنے کے بعد دسترخوان لگایا، اس کھانا پروس دیا، پروسنے کے بعد وہ لے کر آتا ہے جھولا اور ان کو نکال کر اپنے زانوں سے ٹیک لگا کر بیٹھاتا ہے اور پھر ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور پوری خدمت کرنے کے بعد آخر میں اس نے ہاتھ روکا۔ اس کی والدہ اپنے ہونٹوں کو جنبش دے رہی تھی، اتنی بھی تاب و طاقت نہیں ہے کہ وہ آواز نکال سکے۔ حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی والدہ کے ہونٹوں میں جنبش ہے، ہلا رہی ہیں، حرکت دے رہی ہیں۔ اس کے بعد ان کو باقاعدہ ادب و احترام کے ساتھ جہاں سے لایا تھا وہاں پر رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے مہمان ہیں، اب میرے ساتھ آپ کھانا تناول فرمائیں۔ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، یہ کون تھی؟ کہا کہ اے اجنبی شخص، یہ میری والدہ ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنی عمر سے نوازا ہے کہ سن رسیدگی کی بنا پر اب یہ بیٹھ بھی نہیں سکتی، اس طریقے سے مجھے ان کو رکھنا پڑتا ہے، اسی میں ان کو آرام ملتا ہے۔ کہا یہ تو ٹھیک ہے، میں نے دیکھا، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کیا؟ کہا کھانا کھانے کے بعد، تمہارے کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہونٹوں کو جنبش دے رہی تھی، ہلا رہی تھی، آخر وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ شخص مسکرایا، کہا کہ میری والدہ محترمہ کی ایک دعا ہے میرے لیے، کتنے سالوں سے وہ مجھے یہی دعا دے رہی ہے کہ پروردگار میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کے ساتھ رکھنا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بشارت دی کہ اے اللہ کے بندے، تیرے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، میں موسیٰ ہوں اور تو میرا جنت کا ساتھی ہے۔ اس لیے کہ پروردگار سے میں نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، جنت میں میرا رفیق کون ہوگا؟ تو پروردگار نے تیرا پتہ مجھ کو بتلایا اور میں تیرے پاس آیا، میں نے تیری خدمت کو دیکھ لیا۔ یہ کس کا صلہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی رفاقت، اس کی حضرت موسیٰ کی معیت اس کو نصیب ہو رہی ہے۔ یہ ماں کی دعا کا اثر تھا۔ ماں خوش ہو کر دعا دے دیتی ہے تو بیٹا جنتی ہو جاتا ہے، اور جب ماں ناراض ہو جاتی ہے تو بیٹا جہنمی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ماں باپ کی قدر کرنا، ہمیشہ ان کے ساتھ اتنے سلوک سے پیش آنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں تو وہ آخر وقت میں بھی ان کو منا سکتا ہے، معافی تلافی کر سکتا ہے، لیکن اگر ناراضگی کی حالت میں گزر گئے تو اب کیا ہوگا؟ کیسے معافی ملے گی؟ اب تو اپنی عاقبت خطرے میں نظر آ رہی ہے، ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں، اس لیے کہ والدین ناراضگی کے عالم میں دنیا سے چلے گئے۔ مسلمانوں، اس کا بھی راستہ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ انشکر لی ولی والدیک۔ سفیان ابن عیینہ یا سفیان ثوری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ انشکر لی ولی والدیک، قرآن کریم نے فرمایا، پروردگار نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ غور کرو قرآن کی آیت پر کہ پروردگار اپنے تذکرے کے ساتھ ساتھ والدین کا ذکر فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اپنی عبادت کا ذکر کیا، اس کے بعد فوراً والدین کا ذکر۔
اور یہاں پر بھی وہی بات کہ اپنے رب کا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو رب کا شکر تو سمجھ میں آتا ہے کہ 5 وقت نمازیں پڑھی گئی، اللہ کا شکر ادا کیا، حمد و ثنا کی، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد دعائیں پڑھی تو پروردگار تیرا شکر ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن والدین کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ سفیان ابن عیینہ نے فرمایا یا سفیان ثوری نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد بندہ جب اپنے رب سے دعا کرے تو اپنی دعا میں اپنے والدین کے مغفرت کی دعا کرے۔ والدین باحیات ہیں تو ان کے درجات کی دعا کرے، درجات میں بلندی کی دعا کرے، ان کی مغفرت کی دعا کرے اور ان کے لیے جنت مانگے پروردگار عالم سے۔ تو یہ والدین کا شکر ادا ہوتا ہے۔ تب جو شخص ایسا ہے کہ اس کی والدہ یا والد یا والدین ناراضگی کی حالت میں دنیا سے گزر گئے تو اس کے لیے اب یہی ایک راستہ بچتا ہے کہ ان کو خوب ایصال ثواب کرے، ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھے اور ان کے لیے پروردگار سے دعائے مغفرت کرے، اور 5 وقت کی نمازیں جب فرض ادا کرے، فرض ادا کرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ جب یہ مغفرت کے تحفے ان کی بارگاہ میں پہنچتے رہیں گے کہ میرا فلاں بیٹا مجھ سے اتنا راضی ہے کہ بار بار اس کی طرف سے ہمارے لیے یہ نیکیوں کے تحفے ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو یہ والدین خوش ہو جائیں گے اور خوش ہو کر پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کر دیں گے کہ مولا تعالیٰ اب تک ہم اس سے ناراض تھے لیکن اس کی عطاؤں کو دیکھ کر ہم اتنا خوش ہوئے ہیں کہ پروردگار ہم نے اس کو معاف فرما دیا۔ اور اگر معافی نہیں ملتی ہے والدین کی طرف سے مسلمانوں تو پھر دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ بڑے بڑے پیرانے اعظام آ جائیں گے وہ بھی نہیں بچائیں گے۔ ایک ہی صورت ہے اس کی کہ جو ناراض ہے اس کو راضی کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہ ان کی ماں کو راضی کیا۔ جانتے ہیں کہ ماں راضی ہوگی تبھی یہ مسئلہ حل ہوگا، اور اگر راضی نہیں ہوتی ہے تو یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا۔ قرۃ العیون میں شیخ ابو لیث سمرقندی علیہ الرحمہ نے ایک بڑی طویل حدیث ذکر کی ہے اور اس میں ایسا ہی واقعہ پیش کیا ہے۔ کیا ہے واقعہ؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت میں سب سے زیادہ والدین کے نافرمانوں کے گناہ ان کی چیخیں مجھے تھکائیں گی، مجھے تھکائیں گی، میں پریشان ہو جاؤں گا ان کے لیے۔ صحابہ اخیار نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا سنو، والدین کے ناراض ہونے کی وجہ سے جب پروردگار ان کو جہنم میں ڈالے گا، جہنم کے عذاب کو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، میں جنت میں رہوں گا، ان کی چیخو پکار کو سن کر مجھ سے برداشت نہ ہوگا، بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جاؤں گا، پروردگار انہیں معاف فرما دے، مولا ان کو بخش دے۔ غور کرو مسلمانوں، کون خدا کی بارگاہ میں آیا ہے؟ وہ رسول اعظم جو پوری زندگی امتی امتی کہا کرتے تھے، امت کے پیار میں زندگی گزاری، امت کی فلاح و بہبود کے لیے زندگی گزاری کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں نہ جائے۔ آپ کی یہ کوشش تھی، آپ یہی چاہتے رہے۔ اب ایسے صاحب ایمان اگر جہنم میں ہو تو کیسے آپ برداشت کر پائیں گے؟
وہ ماں کی ناراضگی تھی جو سبب بنی جہنم میں جانے کا، لیکن ہمارے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہنم سے نکالنے والے، جہنم سے بچانے والے آقا ہیں، کیسے برداشت کر پائیں گے؟ بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے، پروردگار معاف فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ سے یہ جواب ملتا ہے، اے میرے حبیب، ان کو اس وقت معافی نہیں مل سکتی جب تک کہ ان کے والدین ان کو معاف نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں بارگاہ رسول سے واپس چلا جاؤں گا، لیکن آقا کو ایک فکر ہے کہ میری امت ہے، ان کی چیخو پکار کو آقا فرماتے ہیں پھر میں سنوں گا، پھر مجھ سے برداشت نہ ہوگا، بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جاؤں گا، خدا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا کہ مولا انہیں معاف فرما دے، بخش دے، یہ تیرے ہی بندے ہیں، مانا ان سے گناہ ہو گیا، ان کو بخش دے، معاف فرما دے۔ پروردگار کہے گا، میرے حبیب، میں نے کہہ دیا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک معافی نہیں مل سکتی جب تک کہ ان کے والدین ان سے خوش ہو جائیں اور ان سے راضی ہو جائیں، ان کو معاف کر دیں، تبھی معافی مل سکتی ہے۔ 2 بار آقا فرماتے پھر میں چلا جاؤں گا، تیسری بار پھر ان کی چیخو پکار کو سن کر خدا کی بارگاہ میں آ جاؤں گا، پھر یہی سوال رکھوں گا، پروردگار معاف فرما دے۔ پروردگار کہے گا، اے میرے حبیب، میں نے کہہ دیا آپ سے کہ ان کو معافی اسی صورت میں مل سکتی ہے جبکہ ان کے والدین ان سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے ساری زندگی کوشاں رہے، یہاں بھی راستہ پیدا فرما رہے ہیں، راہ نکال رہے ہیں، راستہ ہموار کر رہے ہیں، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالنے کا۔ آقا فرماتے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ٹھیک ہے، اگر معاملہ اسی پر موقوف ہے، ان کے والدین کی رضا پر معاملہ موقوف ہے، ان کی نجات موقوف ہے، تو ٹھیک ہے، مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں ان کے والدین کو جنت سے نکال کر ان کے بیٹوں کے حال سے شناسا کر دوں، ان کو دکھلا دوں کہ دیکھو تمہارے بیٹے کس حال میں ہیں۔ پروردگار کہے گا، میرے حبیب، ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جائیں گے ان کے والدین کے پاس، اور سب سے پہلے تو جنت کا خازن، پہرے دار، آپ کون ہیں؟ اللہ کا حبیب ہوں، کیا آپ کو اس کی اجازت دی گئی ہے؟ جی ہاں، جانتے سب ہیں، ایک اصول اور ضابطہ۔ بہرحال دروازہ کھولا گیا، ان کے والدین سے ملاقات کی اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ آپ حضرات معاف کر دیں۔ والدین کی شکایت تھی کہ ان بچوں نے ہمیں بھوکا رکھا، ہمارے ساتھ بہت ظلم و ستم کیا ہے، ہمیں کپڑے کا محتاج بنایا، ہم بہت پریشان ہوئے دنیا میں ان کی وجہ سے، اس لیے ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم انہیں معاف کریں۔ آقا فرماتے ہیں کہ چل کر دیکھ لو۔ نہیں، ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ آقا نے فرمایا، سنو، اس کا تو خیال کرو کہ تمہارے پاس آیا کون ہے۔ جو ہی یہ کلمہ سنا ہے، اب مجبور ہوئے، بے چین اور بے قرار ہو گئے کہ یا رسول اللہ، ہماری ناراضگی کی وجہ سے پردے پڑے ہوئے تھے، ہم نے اس کا پاس و لحاظ نہیں کیا، گستاخی معاف کی جائے۔ رحم فرمانے والے آقا نے کرم فرمایا، کہا یا رسول اللہ، ہم چلتے ہیں۔ آقا لے کر چلے اور پھر
جہنم کا جو داروغہ تھا اس سے گیٹ کھلوایا۔ والدین دیکھتے ہیں، دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں تو ان کے بچے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، نیچے سے آگ جل رہی ہے اور جسم پر بچھو اور سانپ لپٹے ہوئے ہیں، ڈس رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اور جب اپنے والدین کو دیکھا ہے، کہا اے میری والدہ، اے میرے والد، ہمیں بچا لو، ہم جہنم کے عذاب میں مبتلا ہیں، ہمیں معاف کر دو، ہمیں جہنم سے نکال دو، بچا لو ہمیں۔ بالآخر والدین تھے، ماں ہے، باپ ہیں، کیسے نہ دل پسیجتا، نگاہوں کے سامنے بیٹے کو جہنم میں دیکھیں، کیسے برداشت کر پائیں گے؟ کہا یا رسول اللہ، ہم نے ان کو معاف کیا، مانا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے بہت ظلم کیا ہے، ہمیں بہت ستایا ہے، بہت تکلیفیں دی ہے ہمیں، لیکن ہے تو ہمارا ہی خون، ہم نے آقا معاف کر دیا انہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سنتے ہی خوش ہو جاتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں۔ پروردگار، ان کے والدین نے ان بچوں کو معاف فرما دیا، مولا تو بھی بخش دے، معاف فرما دے۔ میرے حبیب، ہاں میرے بھی طرف سے معافی ہے، میں نے بھی ان کو معاف فرما دیا، ان کو بخش دیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو جنت میں لے جاؤ۔ آقا فرماتے کہ یہ چیز مجھے بہت تھکائے، یہ طویل حدیث اور اس کا یہ پورا مفہوم ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ ان واقعات سے، حدیث پاک سے اندازہ لگاؤ کہ والدین کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے کہ پوری زندگی آپ خدمت کر جائیں گے تو آپ ان کے حقوق کے 100 درجوں کا ایک درجہ بھی، ایک حصہ بھی ادا نہیں کریں گے۔ پوری زندگی آپ لگ جائیے ان کی خدمت میں۔ یہ میں یوں ہی نہیں کہتا، بارگاہ رسول میں ایک صحابی رسول آئے، کہا یا رسول اللہ ان امی قد خرقت، اے میرے آقا میری ماں بہت ضعیفہ، بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکی ہیں، میں ان کو کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، جہاں ان کا جی چاہتا ہے میں اپنے کاندھے پر سوار کر کے ان کو لے جاتا ہوں، دن رات میں ان کی خدمت میں لگا رہتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، حل ادیت حل جاریت حقھا، اے میرے آقا کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ یہ صحابی رسول ہے اور بارگاہ رسول میں حاضر ہو کر پوچھتے ہیں۔ کب پوچھ رہے ہیں؟ بڑی خدمت کرنے کے بعد، نہ جانے کتنے سال تک اپنے ماں کی خدمت کی ہے، اور ایسی خدمت کہ اپنے کاندھے پر سوار کر کے ان کو ڈھویا ہے، ان کو لے گئے جہاں ان کا جی چاہا، اور جو جی چاہا کھلایا پلایا، ان کی پوری خدمت کی ہے، دن رات خدمت کی ہے۔ اتنی خدمت کے بعد پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا کہ آقا نے فرمایا کہ تم حقوق کی ادائیگی کی بات کرتے ہو، ابھی تم نے 100 حصے کا ایک حصہ بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں ولیما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا کیوں کہ ماں کے حقوق کے 100 حصے کر دیے جائیں تو ایک حصے کا بھی حق ہم نے ادا نہیں کیا؟ اتنی خدمت کرنے کے بعد ایسا کیوں یا رسول اللہ؟ آقا نے فرمایا سنو، تمہاری ماں نے جب تمہاری خدمت کی تھی، تم کو پال رہی تھی، پوس رہی تھی، تمہیں اپنے سینے سے لگاتی تھی، تمہارے لیے رات رات بھر جاگتی تھی، تمہارے پیشاب پیخانے کو صاف کرتی تھی،
تو وہ تمہاری زندگی کی طالبہ تھی، پروردگار سے تمہاری زندگی کی دعائیں کرتی تھی کہ پروردگار میرے بیٹے کو دراز عمر عطا فرما، اچھی صحت عطا فرما، اور اس کے تقدیر میں تمام فیض و برکات، تمام خیر و بھلائی کو لکھ دے۔ ہر طریقے سے، ہر ناحیے سے، ہر پہلو سے وہ تمہاری خیر خواہ تھی، اور جب تم اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہو تو تم اس کی زندگی کی نہیں بلکہ تم اس کی موت کے منتظر ہو۔ اب تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ میری والدہ سن رسیدہ ہو چکی ہیں، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے، اس لیے ان کی خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لو۔ تمہاری خدمت اس غرض سے، اس مقصد سے ہے، اس لیے تم نے 100 درجے کا ایک حصہ بھی ادا نہیں کیا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا قد احسنتا، آخری جو لفظ آپ کا تھا قد احسنتا، تم نے 100 حصے کا ایک حصہ بھی حق ادا نہیں کیا، ہاں بے شک تم نے نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، اچھا کام کیا ہے۔ غور کیجئے مسلمانوں کہ اتنی طویل خدمت کرنے کے بعد ماں کے حقوق کی ادائیگی کے 100 حصوں کا ایک حصہ بھی ادا نہیں ہوا ہے۔ آقا فرماتے ہیں قد احسنت، ہاں بے شک تم نے حسن سلوک کیا، نیک عمل کیا۔ اب والدین کی زیارت کا کیا حال ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ حج کرے، عمرہ کرے، لیکن پیسے نہیں ہیں کہ اس مقام پر پہنچ پائے۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کو ہر چیز عطا کر گئے اور آج بھی عطا کر رہے ہیں، آج اپنے قبر انور سے عطا کر رہے ہیں، کل دن جب اپنی حیات ظاہری میں تھے اس وقت بھی عطا کر رہے تھے، تو ہر خیر، ہر بھلائی اپنے امتیوں کو آپ دے گئے، عطا کر گئے ہیں، تو بھلا اس سے کیسے محروم رکھ سکتے تھے؟ جانتے ہیں کہ میرے امتیوں میں غریب بھی ہوں گے، نادار بھی ہوں گے، مفلس بھی ہوں گے، جو میرے روضے اطہر کی، میرے نورانی روضے کی تمنا لیے پوری زندگی گزار جائیں گے، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے میسر نہیں ہوں گے، اتنے پیسے مہیا نہیں ہو پائیں گے کہ حج کر سکے، عمرہ کر سکے۔ آقا نے انتظام فرمایا کہ گھر بیٹھے تم حج اور عمرہ کرو۔ کیسے؟ ایک صحابی رسول آتے ہیں، یا رسول اللہ، والدین کا تذکرہ چھڑا۔ آقا نے فرمایا کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب۔ آقا نے فرمایا کہ والدین کے چہرے کی تم نے زیارت کر لی ایک مرتبہ، محبت سے، شفقت سے، یہ میرے والدین کریمین ہیں، یہ میری والدہ محترمہ ہیں جنہوں نے مجھے پالا پوسا، آج اس مقام پر کھڑا کیا، یہ میرے والد محترم ہیں جنہوں نے مجھے تعلیم دلائی، مجھے کھلایا پلایا، آج میں انہی کی وجہ سے اس مقام پر پہنچا ہوں کہ آج جوان ہوا ہوں، اللہ نے مجھے قوت و توانائی عطا فرمائی ہے، یہ انہی کا صدقہ ہے، انہی کی عطا ہے، انہی کی بخشش ہے۔ شفقت کی نظر سے دیکھے تو اللہ کے رسول فرماتے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب۔ صحابہ اخیار جب دیکھتے تھے کہ دریائے رحمت جوش میں ہے تو وہ اضافہ کرانا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی اور نوازشات ہمارے نامہ اعمال میں آ جائے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ،
کوئی اگر دن بھر میں 1000 مرتبہ دیکھے تب بھی ایک مرتبہ دیکھنے پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، تو صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا عظیم ثواب ہے کہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، تو کیا کوئی اگر دن بھر میں 1000 مرتبہ زیارت کرے اپنے والدین کے چہرے کی تو کیا ہر دیکھنے پر اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا؟ آقا کا دریائے رحمت جوش میں تھا، آپ نے فرمایا میاں تم 1000 مرتبہ کی بات کرتے ہو، اگر 100,000 مرتبہ بھی دیکھے گا تو ہر دیکھنے پر اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ تم 1000 مرتبہ کی بات کرتے ہو، 100,000 مرتبہ دیکھے تب بھی اس کو ہر دیکھنے پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا خدا کی بارگاہ سے۔ یہ کس کا چہرہ ہے؟ والدین کا۔ گھر بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس میں وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، فرائض ادا کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کی بھی ضرورت ہے۔ آقا نے کتنا آسان فرما دیا ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب حاصل کرنا ہو اگر تو اس طریقے سے تم کر سکتے ہو۔ صبح اٹھے پہلے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لی، شفقت کی محبت کی نظر سے دیکھ لیا۔ اگر یہ عمل آپ کا ہے تو واقعی پروردگار عالم آپ کے درجات و مراتب کو بے حد بلند فرمائے گا، اور اللہ بھی خوش رہے گا، اس کے رسول بھی آپ سے خوش رہیں گے۔ بڑے درجات ہیں والدین، لیکن ہاں والدین کے بھی حقوق ہیں۔ کیا ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کریں، بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ آج کی مائیں بچوں کے ساتھ پہلے کے جیسی عورتوں کی طرح سلوک نہیں کرتی۔ پہلے کی عورتوں کا حال یہ تھا کہ بچہ اگر رات میں بھی روتا ہے، اٹھتا ہے کہ ماں مجھے پیشاب لگا ہے، تو ذرا سا بھی نہ ڈانٹ نہ پھٹکار، فوراً ان کو محبت سے شفقت سے لے جاتی تھی اور ان کو سارے کام سے فارغ کرا کر واپس لا کر انہیں سلا دیتی تھی، بچوں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ لیکن آج کی عورتوں کا حال کیا ہے کہ بچہ اگر رات میں اٹھا اور ماں کی نیند میں خلل واقع ہو گیا تو بچے کو ضرب لگاتی ہیں، مارتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تجھ کو اسی وقت یہ حاجت پیش آتی ہے۔ یا اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دے رہا ہے تو صبح اٹھ کر اس کی پٹائی تو یقینی ہے۔ آج کی ماؤں کا یہ حال ہے، اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب ان کا رویہ صحیح نہیں ہے تو وہی بچے بڑے ہو کر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے۔ آج کے ماں باپ کا کچھ رویہ پہلے کے لوگوں سے بڑا الگ ہے۔ پہلے بڑی شفقتیں ہوا کرتی تھی، بڑی محبتیں ہوا کرتی تھی، لیکن آج کی ماں اور باپ کا حال ایسا نہیں ہے۔ وہ ذرا سی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں گالی گلوچ بھی بکنے لگتے ہیں۔ اپنے بچوں کو جب گالی دو گے تو وہ کیا تربیت حاصل کرے گا؟ ارے تم باپ ہو، وہ تمہارا خون ہے، وہ جیسا بھی ہے تمہاری ہی اولاد ہے۔ اللہ سے کبھی دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی؟ اگر تم دعا کر دو خدا کی بارگاہ میں تو یقیناً تمہارا بچہ لائق بن جائے گا، لیکن خدا کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے دیکھو، ماں جب دعا کر دیتی ہے اپنے بچے کے لیے تو درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، ماں کی دعا فوراً خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ بزرگوں نے کہا، حدیث پاک میں آیا کہ ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں اور بچوں کی دعائیں ماں باپ کے حق میں بہت تیز قبول ہوتی ہیں۔
اس کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے حق میں دعائیں کریں، خود بھی نماز پڑھیں، بچوں کی بھی نماز کی تلقین کریں، خود بھی احکام شریعت کے پابند بنیں، بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں، تبھی معاشرہ سدھر سکتا ہے اور بچے بھی صحیح راستے پر آ سکتے ہیں۔ جب ماں کی بد دعا کا اثر یہ ہے کہ بزرگ شخصیت کو بھی اس بد دعا کی قید پڑتی ہے اور اس بد دعا سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بنی اسرائیل میں حضرت جریج کا واقعہ حدیث شریف میں ذکر ہے، مذکور ہے کہ بڑے عابد و زاہد تھے، اللہ کے ولی تھے اور مستجاب الدعوات تھے، جو دعائیں کرتے تھے فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن ایک روز ہاتھ باندھ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کی والدہ کو کوئی ضرورت پیش آئے اور آنے کے بعد ان کی والدہ نے کہا جریج جریج، 3 آوازیں لگائی، جریج نہیں بولے۔ غالباً ایک ہی روز یا 3 روز کے بعد انہوں نے بد دعا دے دی کہ جریج تو اپنی زندگی میں کسی فاحشہ کا منہ دیکھے گا۔ ماں کی بد دعا تھی، کسی اور کی نہیں تھی جو قبول نہ ہو۔ ماں کی بد دعا تھی اور یہ بھی اللہ کے ولی ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ نکل گئی ماں کی زبان سے ناراضگی کی وجہ سے، خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ اب جریج کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ فاحشہ کا منہ دیکھنا ہی پڑا۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت جریج اپنے عبادت خانے میں، عزلت خانے میں ہیں، اور کچھ لوگ جو آپ کے دشمن تھے انہوں نے ایک عورت کو راضی کیا، بہت سارا انعام و اکرام دینے پر کہا کہ تم کو جریج کو بہکانا ہے، کسی طریقے سے تم جریج کو اپنے دام میں لے لو تو ہم تمہیں بہت انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ حضرت جریج عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ عورت جاتی ہے سج دھج کر، ہر طریقے سے مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حضرت جریج اللہ کے ولی تھے، خدا کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں لگے رہے۔ بالآخر وہ عورت اپنی تمام راتوں میں ناکام رہی۔ ایک دن غصے میں آ کر اس نے قریب ہی کے ایک چرواہے سے اپنا منہ کالا کر لیا، اور پھر جب اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو اس نے فوراً کہا کہ یہ جریج کا ہے۔ لوگ بہت ناراض ہوئے، جریج کے پاس آئے، جریج سے کہا، حضرت جریج نے فرمایا اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بزرگ بندے کہتے ہیں کہ بھائی کون بچہ، کیسا بچہ، مجھے تو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ بچہ لایا گیا، وہ عورت بھی آئی، عورت کہتی ہے کہ ہاں انہی کا یہ بچہ ہے۔ اب یہ اللہ کے ولی ہیں، پروردگار کو انہیں بھی بچانا ہے۔ ماں کی بد دعا بھی قبول ہو گئی، عورت سامنے ہے، اس کا بچہ بھی سامنے ہے۔ حضرت جریج نے اپنی انگلی بچے کے پیٹ پر رکھی اور کہا کہ بول، تیرا باپ کون ہے؟ کرامت کا ظہور ہوا، وہ بچہ بول اٹھا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ ان کی برات ظاہر ہو گئی، لوگ سمجھ گئے، جان گئے، سب کو علم ہو گیا کہ حضرت جریج جیسے پہلے پاکیدہ دامن تھے، پاک دامن تھے، اسی طرح اب بھی ان کا دامن پاکیزہ ہے، پاک و صاف ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی ہیں۔ تو ماں کی ناراضگی اور ماں کی بد دعا کا اثر بھی ظاہر ہوا، لیکن اللہ کے نیک بندے تھے تو ان کی کرامت کا ظہور بھی ہوا۔ ایسے عظیم بندے جب ماں کی بد دعا سے نہیں بچ پائے تو بھلا ہم اور آپ کیسے بچ پائیں گے؟ اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش کیجیے کہ والدین ناراض رہیں، اور والدین کے لیے بھی والدین ناراض نہ رہیں۔
ہمیشہ خوش رہیں، اور والدین بھی اس بات کی کوشش کریں کہ خود نمازی بنے، عبادت گزار بنے، اور اپنے بچوں کے حق میں نیک بننے کی دعائیں کریں۔ اگر ماں دعا کر دے اپنے بچوں کے لیے تو یقیناً اس کا بچہ نیک اور صالح بنے گا۔ آج بہت بڑی وجہ بچوں کے بگڑنے کی والدین کا راستہ صحیح نہ ہونا ہے۔ ماں باپ جب خود ہی نماز نہیں پڑھتے، کتنے تو ایسے ہیں جو شراب نوشی کیا کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بچے پر اس کے اثرات کیا پڑیں گے۔ جب ماں باپ نے اپنے حقوق کو نہیں پہچانا تو بچے ماں باپ کے حقوق کی پاسداری کیسے کر پائیں گے۔ مسلمانوں، اسی کے گندے اثرات بچوں پر پھیل جاتے ہیں جو ماں باپ نے کیا۔ اگر ماں باپ اچھا عمل کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، تو یقیناً بچہ صحیح راستہ اختیار کرے گا اور اپنے والدین کا خدمت گزار بنے گا۔ واقعات بہت ہیں، حدیث پاک بھی ہے، لیکن وقت بہت ہو چکا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں جو کچھ خطائیں لغزشیں ہوئی ہوں پروردگار اسے معاف فرمائے، اور خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، قرآن کریم، سنن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پورے طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ زمین سجدہ کرے، یہ آسمان سجدہ کرے، لائق سجدہ ہے جو اس کو جہاں سجدہ کرے۔ مکتب اول ہے ماں کی گود، ماں کی تربیت، بیٹی بیٹے بھی کریں سجدہ جو ماں سجدہ کرے۔ اور سر پہ رحمت کی شال پہلے رکھ، آنا جائے زوال پہلے رکھ، پیر صاحب کا بعد میں رکھنا، باپ ماں کا خیال پہلے رکھ۔ اب آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب حسین بنارسی سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ ابھی ہم تمامی حضرات خطیب اہل سنت مبلغ اسلام حضرت علامہ و مولانا ثقلین ہمیں ساتھ ملا ضیائی نعمانی صاحب کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ جناب حسین عارفی صاحب آئیے۔